پاکستان کے اندر مارشل لا لگنے کی یا فوجی حکومت آنے کی یا فوجی بوٹوں کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں ایک دفعہ پھر سنائی دینے کی جو ہے وہ باتیں چل پڑی ہیں. یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ وجاز سعید خان جو کہ ایک بہت ملٹری ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں, مانے جانے صحافی ہیں, وہ اور ڈاکٹر موعید پیرزادہ دونوں نے اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات کی ہے. مارشل لا کی سوچ, عمران خان صاحب کی گرفتاری, ان کی نہلی, ان کی جیل منتقلی, پی ٹی آئی پہ پابندی اور ان کے مین لیڈرشپ کی گرفتاری, چاہے شاہ محمود قریشی ہوں, چاہے اسد کیسر ہوں, چاہے شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ہوں, چاہے علی وزیر ہوں, ان سب کی گرفتاریوں اور اس کے بعد جو حکومت تھی وہ گھر گئے اور سابقہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنی فیملی کے ساتھ اور سابقہ وزیر خزانہ دونوں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں مارشل لا کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آتا ہے ان کو کوئی ایسا نہیں دکھائی دے رہا کہ وہ 3 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر الیکشنز کرائیں گے اور گھر چلے جائیں گے, بلکہ الیکشن کمیشن جو کہ چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ لگایا تھا, وہ اس طرح کے انڈیکیشنز دیتے ہیں یا بہانے بناتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ فروری اپریل 2024 سے پہلے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آتے. اس کے بعد دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ مارشل لا پاکستان کے اندر یا پوری دنیا میں جب رجیم چینج ہوتا ہے, جب فوجی حکمران آتے ہیں حکومت کے اندر, تو وہ کون سے ان کے اندر اندرونی اور بیرونی معاملات ہوتے ہیں یا ایسے حالات ہوتے ہیں جو کہ سازگار ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر مارشل لا کے لیے. پاکستان کے اندر جب بھی مارشل لا لگا تب امریکہ کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام تھا وہ کافی درم برم تھا, سیاسی جماعتی, یعنی جس طرح 1958 کے اندر مارشل لا لگا تو اس وقت کوئی 4-5 وزیر اعظم تھوڑے سے عرصے کے اندر گھر چلے گئے. پھر جب 1969 میں دوبارہ جنرل یحییٰ آئے تو اس وقت بھی ملک کے حالات بہت زیادہ, خاص کر کے مشرقی پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب. پھر جب 1977 میں مارشل لا لگا تو تب بھی ملک کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی. پھر 1999 میں بھی جب مارشل لا لگا تو بے نظیر بھٹو نے اس مارشل لا کو ویلکم کیا. تو اب ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی بہت زیادہ درم ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو جیل میں منتقل, سربراہ کو جیل میں منتقل کر دیا گیا. ان کی تمام سیاسی لیڈران میں سے میکسیمم جو ہیں وہ یا تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا جیل کے اندر جا چکے ہیں. اور اگر ایکسٹرنل حالات کا جائزہ لیا جائے یا جو دنیا کے اندر یا ایک انٹرنیشنل جو گیم پلان ہے وہ کیا چل رہا ہے, وہ دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ, سب کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ انڈیا کو تیار کر رہا ہے چین کے خلاف. انڈیا کو چین کے اندر ایک پاور, چین کے مخالف میں اس ریجن کے اندر ایک پاور تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انڈیا کے کیمپ پہ لے جائے. چائنا کے کیمپ میں نہیں, انڈیا کے کیمپ میں, جو ازلی دشمن ہے پاکستان کا, اس کے کیمپ میں لے جائے, اور تاکہ اس کی جو گریٹ گیم ہے یا ورلڈ آرڈر ہے اس کو وہ مزید تقویت دے سکے, اس کو بڑھا سکے, اس کو قائم کر سکے. اب اینڈ پہ بات کرتے ہیں کہ کیا اب پاکستان ان تمام جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پاکستان کے اندر مارشل لا لگ سکتا ہے. تو میرے خیال سے اب پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 سال سے تقریباً چل ہی مارشل لا رہا ہے. اب پاکستانی طاقتور لوگوں کو اس چیز زیبا نہیں دیتی کہ وہ ڈائریکٹ بوٹوں کے ذریعے حکومت کے اندر آئیں. وہ انہوں نے اپنے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں جو تمام کچا چٹا ان کے اوپر جاتا ہے, کیچڑ ان کے اوپر پڑتا ہے, لیکن اصل حکومت وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ڈائریکٹلی ان کو رول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتہ ہے رول کون کر رہا ہے, چاہے میڈیا چینلز کے سربراہان کو بلا کے کچھ کہنا ہو, چاہے کسی کو اٹھانا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو, یہ ساری چیزیں وہ خود کر رہے ہیں. آج تک کے لیے اتنی. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ